السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو سچیالوجی، آپ کا اپنا چینل۔ تو آج بات کرتے ہیں ایک کریکٹر، وقت کے کریکٹر جمعہ گل کی۔ جب میں 3 سال کا تھا تو ٹھٹھتی سردی میں ایک دن دادا جی نے اسکول میں داخل کروا کر عمر 5 لکھوا دی کہ سرکاری اسکول میں اس وقت 5 سال سے کم عمر کے بچوں کا داخلہ ممنوع ہوتا تھا، جبکہ میرا جگری یار جمعہ گل اپنی اماں کی گود میں بیٹھ کر گرم گرم چائے پراٹھے ٹھونستا رہتا تھا۔ میں ٹاٹ پر بیٹھ کر صبح سے دوپہر تک الف سے اللہ اور بے سے بکری کے راگ الاپتا، اور جمعہ گل گلے میں غلیل ڈال کر گاؤں کے درختوں میں پرندے مارتا رہتا۔ ہم سارا دن استاد رحیم گل کی سوٹیاں کھاتے اور اپنی پشت سہلاتے تاکہ کل کو معاشرے میں ایک مقام بنا سکیں، اور جمعہ گل اپنے باپ کے کندھے پر بیٹھ کر گاؤں کے میلے لوٹتا رہا۔ ہم اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد گندم کی کٹائیوں میں اماں کا ہاتھ بٹاتے اور جمعہ گل کھیت کی منڈیروں پر بیٹھ کر جوانی کے گیت گاتا رہا۔ ہم جب آنسو بھری آنکھوں سے جمعہ گل کی طرف دیکھتے تو دل کا حال جان کر اماں بولتی، بیٹا تم ایک دن بڑے افسر بن کر جمعہ گل جیسے لوگوں کو اپنا نوکر بناؤ گے۔ اسکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی، ہماری قسمت میں صرف کتابوں کا ڈھیر چھانٹنا رہ گیا، جبکہ جمعہ گل گاؤں کا لچا لفنگا بن کر جوانی کے مزے لوٹتا رہا۔ ہم نے پی ایچ ڈی کے تھیسس جمع کروا کے گویا علامہ بننے کی ٹھان لی۔ ادھر ہم تو ادھر گاؤں میں جمعہ گل نے بغل سے پستول کا ہولسٹر ہٹا کر کندھے پر کلاشنکوف رکھنی شروع کر دی۔ پھر ہم نے پیچھے مڑ کر کبھی نہ دیکھا کہاں گیا جمعہ گل اور کہاں میں۔ ہم بقول اماں کے واقعی افسر بن گئے اور گاؤں سے اپنا ناطہ ٹوٹ گیا۔ اپنی افسری، شہری بیوی، بچوں میں ایسا کھو گئے کہ یاد بھی نہیں رہتا تھا کہ جمعہ گل کیا کر رہا ہوگا۔ اماں کی باقی ساری باتیں بالکل سچ ثابت ہو چکی تھی، بس کبھی کبھار ان کی یہ بات دل کے دروازے پر دستک دے کر بے چین کر دیتی کہ جمعہ گل تمہارا نوکر بنے گا۔ شاید اماں کی بات سے زیادہ یہ خود کی ایک خواہش تھی جو شعور سے لاشعور تک کا فاصلہ پاٹتے ہوئے تحت الشعور میں اپنے پنجے جگاڑ بیٹھی تھی۔ میں پڑھتے اپنے بچوں کو کیمبرج میں پڑھتے وقت ہر وقت یہی راگ سلاتا رہتا کہ بیٹا میری طرح بنو، جمعہ گل مت بنو، بیٹا میری طرح بنو، جمعہ گل مت بنو۔ میرے بچے مجھ سے پوچھتے، پاپا ہو از جمعہ گل؟ اور میرا جواب ہمیشہ یہی ہوتا کہ وہ میرا نوکر تھا۔ سالوں بعد گاؤں جانا ہوا، بیوی بچے ساتھ تھے۔ گاؤں بھی پھیل کر جیسے چھوٹا سا شہر بن گیا ہو۔ کافی لوگ اب اجنبی تھے۔ میرے لیے ایک دن پیغام آیا کہ جمعہ گل نامی بندے نے اہل خانہ سمیت دعوت پر بلایا ہے۔ میرے اندر ایک کمینی سی خواہش امڑ آئی کہ جمعہ گل کو دکھاؤں گا کہ پڑھائی لکھائی اور استاد رحیم داد کی سوٹیوں نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور وہ سدا کا لچا لفنگا آج بھی 2 وقت کی روٹی کے لیے مر رہا ہوگا۔ بیگم کو تاکید کی کہ 5,000 اس کی بیوی کو تھما دینا، اور اپنی 1300 سی سی گاڑی میں بیٹھ کر جمعہ گل کے گھر جا پہنچے۔ شہر میں 300 گز بنگلے والا افسر 4000 گز وسیع بنگلے کو دیکھ کر حیرت سے دانتوں میں انگلیاں دبائے رہ گیا۔ واقعی جمعہ گل کا گھر تھا، جس پہ جمعہ گل پیلس لکھا ہوا تھا اور نیم پلیٹ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ بنگلے کے اندر V8 لینڈ کروزرز 5 عدد ایک شان سے کھڑی تھی۔ واسکٹ پہنے جمعہ گل گرمجوشی سے آگے بڑھا اور مجھے گلے لگا لیا۔ ڈاکٹر صاحب، بڑے آدمی بن گئے، بھول گئے ہم جیسے غریب اور ان پڑھوں کو۔ میرے بیوی اور بچے منہ کھولے حیرانگی سے بنگلے کو دیکھ رہے تھے، اور جمعہ گل بتا رہا تھا کہ اماں کی دعاؤں سے آج وہ سیاستدان بن گیا ہے۔ جب ہی عدم اعتماد کی ہوا چلتی ہے، وہ 40-50 کروڑ بنا لیتا ہے۔ اچانک میرے بیٹے نے انگریزی میں مجھ سے پوچھا، بابا یہ وہی جمعہ گل ہے نا جو آپ کا نوکر بن رہا تھا؟ اور میری بیوی میرے کان میں بولی، نوکر تو آپ لگ رہے ہو اس کے سامنے۔ اور میری خاموشی
پر چھوٹے والے بیٹے نے انگریزی میں کہا بابا آئی ول بی جمعہ گل ون ڈے انشاءاللہ. تو جناب یہ تھا جمعہ گل، اور یہ ہے ہمارے معاشرے کی ایک حقیقت. پسند آئے تو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.